اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ اور جب اخذنا لیا ہم نے میثاقکم پکا وعدہ تم سے ورفعنا اور بلند کیا ہم نے فوقکم تمہارے اوپر طورا کوہ طور کو خذوا تم پکڑو ما آتیناکم ما جو آتیناکم دیا ہم نے تم کو بقوۃ مضبوطی کے ساتھ وَاذْکُرُوا اور تم یاد کرو ما فیہ جو اس میں ہے لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار بن جاؤ ثم پھر تولیتم تم پھر گئے من بعد ذالک بعد اس کے فلولا پس اگر نہ فضل اللہ فضل ہوتا اللہ تعالیٰ کا علیکم تم پر ورحمتہ اور رحمت اس کی لکنتم البتہ تم ہو جاتے من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق علمتم جان لیا تم نے الذین ان لوگوں کو یعتدوا جنہوں نے زیادتی کی منکم تم میں سے فی السبت ہفتہ کے دن فقلنا پس کہا ہم نے لہم ان کو کونوا تم ہو جاؤ قردۃ بندر خاسئین ذلیل فجعلناہا پس بنایا ہم نے اس واقعہ کو نکالاً عبرت لما ان لوگوں کے لیے بین یدیہا جو اس کے آگے تھے وما اور جو خلفہا اس کے پیچھے تھے وموعظۃ اور نصیحت ہے للمتقین پرہیزگاروں کے لیے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ جب لیا ہم نے پکا وعدہ تم سے اس دور کی بات ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر تورات عطا ہوئی آپ نے واپس تشریف لا کر قوم کو وہ دکھائی اور سنائی تو اس میں احکام ذرا سخت تھے مگر ان لوگوں کی حالت کے مطابق ایسے ہی احکام مناسب تھے تو اول تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ جب ہم سے اللہ تعالیٰ خود کہہ دیں گے کہ یہ میری کتاب ہے تب مانیں گے جس کا ذکر پچھلے سبق میں گزر گیا لہٰذا وہ جو 70 آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر گئے تھے واپس آ کر انہوں نے گواہی دی مگر اس گواہی میں انہوں نے اپنی طرف سے کچھ آمیزش بھی کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ بھی فرمایا تھا کہ تم سے جس قدر ہو سکے عمل کرنا جو نہ ہو سکے وہ معاف ہے تو کچھ تو ان کی شرارت کچھ احکام کی مشقت کچھ ان کا یہ اپنی بات کا اندر ملا لینا غرض صاف صاف لوگوں نے کہہ دیا کہ ہم سے تو اس کتاب پر عمل نہیں ہو سکتا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ کوہ طور کا ایک بڑا ٹکڑا اٹھا کر ان کے سروں پر معلق کر دو یا تو مانو اور نہ مانا تو یہ ابھی گر جائے گا آپ پر آخر کار ان کو ماننا ہی پڑا اب یہاں بھی شبہ ہو سکتا ہے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے یہاں کیوں زبردستی کیا گیا جواب یہ ہے کہ ایمان لانے میں زبردستی نہیں ہے اپنی خوشی سے ایمان اور جو ہے اسلام قبول کرتے ہیں اور اس کے خلاف بغاوت کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ سختی ہے یعنی کہ ایمان لانے میں سختی نہیں ہے اسلام لانے میں سختی نہیں ہے لیکن جب اسلام لے آؤ ایمان لے آؤ تو اس پر عمل کرنے میں سختی ہے کہ عمل پھر لازمی کرو یعنی جس طرح کے اول اپنی خوشی سے ایمان اور اسلام قبول کرنے نے اور اس کے خلاف بغاوت کرنے کی وجہ سے ہے کہ باغیوں کو سزا تمام حکومت میں بھی ہر حکومت میں ہر قانون میں عام مخالف اور دشمن قوموں سے الگ ہوتی ہے ان کے لیے ہر حکومت ہر امت میں دو ہی رستے ہوتے ہیں یا اطاعت قبول کریں یا قتل کیے جائیں اسی وجہ سے اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے کفر کی سزا قتل نہیں ہے پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سما پھر تولیتم تم پھر گئے من بعد ذالک بعد اس کے بعد کچھ عرصہ قائم رہے پھر گئے ان کی عادت تھی پھر گئے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اگر میری رحمت تم پر نہ ہوتی فضل نہ ہوتا تو تم نقصان اٹھانے والے ہوتے یعنی حق تعالیٰ کی جو رحمت عامہ ہیں وہ دنیا میں عام رحمت و دنیا میں مومن کافر سب پر ہے جس کا اثر عافیت اور دنیاوی راحت ہے رحمت خاصہ کا ظہور آخرت میں ہوگا اور وہ اس کا اثر نجات اور اللہ تعالیٰ کی نزدیکی ہے بظاہر اس آیت کے آخری حصے کے مخاطب وہ یہودی ہیں
جو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں موجود تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان نہ لانا بھی عہد توڑنے میں داخل ہے، اس لیے ان کو بھی عہد شکنوں میں شامل کر کے بطور مثال فرما دیا گیا کہ اس پر بھی ہم نے تم پر دنیا میں کوئی عذاب ایسا نازل نہیں کیا جیسا اس سے پہلے عہد شکنوں پر نازل ہوتا رہا۔ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ آگے اس قصے کی طرف اللہ تعالیٰ ان کا اشارہ فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ البتہ تحقیق علم تم جان لیا تم نے ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے فی سبتی ہفتہ کے دن، جیسا کہ مسلمانوں کے اوپر جمعے کا دن معظم اور تعظیم والا ہے، عظمت والا ہے، کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو تب تک جب جمعہ نہ پڑھا جائے اس وقت تک صرف تھوڑا سا ٹائم، اس وقت تک خرید و فروخت کرنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ جب تک جیسے ہی جمعہ کی اذان ہو، پہلی اذان ہو، تب سے لے کر جب تک جمعہ کی نماز نہ پڑھی جائے خرید و فروخت کرنا حرام ہے۔ اور ہمارے ہاں پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ جمعہ بازار بڑے زور و شور سے لگتے ہیں اور جمعہ بازار میں بڑی زور و شور سے خریداری ہو رہی ہوتی، کسی کو اس بات کا علم ہی نہیں کہ ہمارے خاوند یا مرد حضرات کہ جو ہم کمائی اتنے حلال طریقے سے کماتے ہیں اس کو ہم حرام طریقے سے خرچ کر لیتے ہیں جمعہ کے دوران خرید و فروخت کر کے۔ یا جو بھائی حضرات جمعہ بازار لگاتے ہیں وہ ٹھیک ہے لگائیں، جمعہ بازار لگانے میں کوئی حرج نہیں، یا دکانیں صرف اتنا سا ٹائم، زیادہ سارا دن نہیں، صرف جمعہ کی اذان سے لے کے جب تک جمعہ پڑھا جائے تب دکانیں بند کر لیں تو ان کے مال میں برکت ہوگی۔ لیکن جو ایک کمائی حرام طریقے سے ہو رہی ہے، حلال کمانا اور حرام کمانا ہم لوگ سمجھتے ہیں چوری ڈاکے سے یا کسی کا حق غصب کرنے سے یا رشوت سے یا سود سے کمانا بس وہ حرام ہے، نہیں۔ جمعہ کی اذان سے جب تک جمعہ نہ پڑھا جائے اس وقت تک خرید و فروخت، خریدنا بھی بیچنا بھی دونوں حرام ہے۔ یہ پہلے بنی اسرائیل میں ایسا ہوا کہ ان کے جس طرح ہمارے ہاں یہ واقعہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کا حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہوا تھا۔ بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کا دن معظم اور عبادت کے لیے مقرر تھا اور ان کو منع تھا کہ اس روز مچھلی کا شکار نہیں کرنا۔ یہ لوگ سمندر کے کنارے آباد تھے اور مچھلی کے شوقین تھے۔ انہوں نے اس کو حکم کو نہ مانا اور شکار کیا۔ اب اس میں 3 فریق ہو گئے، 3 جماعتیں بن گئی۔ ایک جماعت وہ تھی جو مچھلی کا شکار کرتی تھی، دوسری جماعت وہ تھی جو مچھلی کا شکار نہیں کرتی تھی اور منع بھی کرتی تھی کہ ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، مچھلی کا شکار نہ کرو، گناہ ہے، منع ہے۔ اور تیسری جماعت وہ تھی جو نہ مچھلی کا شکار کرتی تھی اور نہ ہی منع کرتی تھی، بلکہ جو لوگ منع کرتے تھے علماء اکرام کی مچھلی کا شکار نہ کرو اللہ کا عذاب آئے گا، وہ جماعت جو خود تو مچھلی کا شکار نہیں کرتی تھی اور نہ ہی منع کرتی تھی وہ علماء اکرام کو بھی کہتی کہ آپ کیوں منع کرتے ہو ان کو؟ تو آگے سن کا جواب تھا کہ اللہ کے ہاں عذر اتارنے کو، کہ ہم نے گناہ دیکھا، ہم نے روکا اپنی استطاعت کے مطابق۔ اب یہ لوگ پہلے ہیلے بہانے سے مچھلیاں پکڑتے تھے، یعنی کہ یہ لوگ ایک دن پہلے ہی جال لگا دیتے دریا میں یا بند باندھ دیتے اور اتوار والے دن نکال لیتے۔ مچھلی تو بیچاری ہفتہ والے دن ہی پھنس گئی اور نکالتے یہ اتوار والے دن کہ ہم نے تو اتوار کو شکار کیا ہے، ہم نے تو ہفتے کو نہیں کیا۔ یہ ایسے ان کے ہولے بہانے تھے۔ یہودیوں نے اول تو اس طرح کے بہانے کر کر کے مچھلیاں پکڑی، پھر ہوتے ہوتے عام طور پر یہ صاف طور پر شکار کھیلنے لگے، ان کی عادت ہوتی گئی، ان کی 3 جماعتیں ہو گئی۔ اب جنہوں نے روکا تھا وہ علماء اکرام جو منع کرتے تھے اور خود مچھلی کا شکار نہیں کرتے تھے، یہ ایک طرف ہو گئے۔ یہ ان کا جو ہے وہ اتنا بڑا تعلق، اتنا جو ہے جب وہ لوگ اور ایک وہ لوگ جو مچھلی کا شکار خود نہیں کرتے تھے اور نہ منع کرتے تھے وہ لوگ، اور جو مچھلی کا شکار کرتے تھے وہ لوگ ایک طرف ہو گئے۔ علماء کرام نے ان سے اپنے تعلقات بالکل ختم کر لیے۔ بستی کے 2 حصے ہو گئے، ایک میں یہ نافرمان لوگ رہ گئے اور دوسرے میں علماء اور صالحہ ہوئے۔ ایک روز ان لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ جس حصے میں یہ نافرمان لوگ رہتے ہیں ادھر بالکل سناٹا ہے، تو وہاں جا کر دیکھا تو سب کے سب بندروں کی صورت میں تبدیل ہو چکے تھے۔
حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو ان کے جوان تھے وہ بندر بن گئے تھے، اور بوڑھے نعوذ باللہ استغفر اللہ خنزیر کی شکل میں جو ہے نا وہ مبتلا ہو گئے تھے، اور مسخ شدہ بندر اپنے رشتہ داروں اور تعلق والوں انسانوں کو پہچانتے تھے اور ان کے قریب آ کر روتے رہتے تھے ان لوگوں کے پاس جو ان کو منع کرتے تھے کہ شکار نہ کرو۔ اس معاملے میں صحیح بات وہ ہے جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود صحیح مسلم میں منقول کرتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے باراست کے بعض لوگوں نے اپنے زمانے کے بندروں اور خنزیروں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، کیا یہ وہی مسخ شدہ یہودی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم میں شکل تبدیل کرنے کا عذاب نازل کرتے ہیں تو ان کی نسل نہیں چلتی بلکہ چند روز میں ہی ہلاک ہو کر ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ بندر اور خنزیر دنیا میں پہلے سے موجود تھے اور آج بھی ہیں، مگر جو مسخ شدہ بندروں اور خنزیر تھے ان کا اس سے کوئی جوڑ نہیں، وہ 3 دن کے اندر ہلاک ہو گئے تھے۔ اب ہم لوگوں نے دیکھنا ہے کہ پہلی امتوں پر عذاب آیا تو ہم پر جو اللہ تعالیٰ کے نبی کی دعا ہے کہ ہماری شکلیں تبدیل نہ ہوں، تو اس قبولیت کی بنا پر جو ہم بچے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حرام کاموں سے، حرام مال سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔